سوال کیا کہ گھر کے نزدیک انہوں نے کہا ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے امام جو ہیں ان کی پوری داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے داڑھی شریف، تو دوسری مسجد تھوڑی دور ہے، تو کیا وہ وہاں نماز ادا کریں یا ان کے لیے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے سوال کے اندر ایک تو داڑھی کی بات کی انہوں نے، دوسرا یہ بھی پہلے انہوں نے کہا کہ اہل سنت نہیں ہے، بعد میں یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ سوال کے اندر یہ بات کہی کہ عقائد کا پتہ۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا کہ اہل سنت نہیں ہے، پھر کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے عقائد کا، اور پھر کہا کہ ان کی داڑھی بھی کم ہے۔ یہ تین باتیں انہوں نے کہی تھی۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اہل سنت اگر نہیں ہے تو پھر یہ عقائد کا فرق ہوا۔ عقائد کے فرق کی بنیاد پر آپ کو نماز بالکل الگ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر دوسری بات آپ نے کہی مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اہل اسلام سے، اہل سنت سے، کہ اگر آپ کو 5 پاؤنڈ کی بھی کوئی چیز خریدنی ہے نا، تو آپ اس کا پورا شجرہ نسب ڈھونڈتے ہو کہ کس ملک نے بنائی، کس کمپنی کی ہے، یہ پھر گارنٹی ہے اس کی نہیں ہے۔ چھوٹی سی چیز خریدتے ہوئے بھی پوری بات معلوم ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں اتنی غفلت ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ادارہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ دین سے لاپرواہی کی علامت ہے۔ لیکن پوچھنا آپ کا پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گوشے میں طلب ضرور ہے، مگر اسی لیے میں آپ کو یہ تھوڑی سی جو حق ہے میرا آپ اپنے سنی بھائیوں پر، اس کو استعمال کرتے ہوئے تادیب کے لفظ بھی تھوڑے بول رہا ہوں کہ کپڑا خریدتے ہوئے آپ کوئی فروٹ خرید رہے ہوں تو کتنی آپ کوئی انگور کا گوشہ بھی ہو تو ایسے پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں جو ہے نا سڑا ہوا نہ ہو۔ تو عقائد کے باب میں آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ امام کون ہے، کہ وہ سڑا ہوا امام ہوگا تو بھی تو ہاضمہ ایمانی خراب کرے گا نا، جیسے آپ سمجھتے ہو کہ سڑا ہوا پھل کھانے سے ہاضمہ جسمانی درست نہیں رہتا، تو ایمانی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ بدعقیدہ کی امامت کو آپ لیتے ہیں تو۔ اس لیے ایک تو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ داڑھی مبارک جو ہے نا سنت کا چور ہے، یعنی سنت پوری نہیں کرتا، تو یہ عملی خرابی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر نماز آپ وہاں پڑھتے ہیں، اہل سنت ہو اور سنت کا چور ہو، تو پھر نماز دہرانا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ کراہت تحریمی ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو بقدر قبضہ کے داڑھی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تراشیدن ریش بیش از قبضہ حرام است، کہ جو قبضہ سے کم داڑھی رکھے اور تراشے پہلے سے وہ حرام ہے۔ یہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر، صوفی بھی، فقیہ بھی، مفسر بھی، تفسیر مظہری والے، انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اور اسی طرح افاع اللحیٰ میں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تاکیدات فرمائی ہیں۔ دیگر علماء نے بھی سنت کے مطابق 13 احادیث مبارکہ اس پر اعلیٰ تنظیم البرکت نقل فرمائی ہیں۔ تو سنن ابی داؤد شریف سے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ عمل مبارک بھی پیش کر چکا ہوں قبضہ داڑھی پر، کہ جس میں ہے کہ آپ پورے قبضہ کے بعد جو ہے نا کٹاتے تھے، وہ کہتے تھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے۔ یہ حدیث پاک بھی پیش کر چکا ہوں۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ قبضہ سے کم داڑھی والے کے پیچھے آپ نے پڑھی ہے تو وہ آپ دہرا لیں، واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ مکروہ تحریمہ ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ۔